بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم میں بہت سی بدعات ہمارے معاشرے میں عام ہوتی ہیں، اور یہ بدعات کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ اس میں کچھ تو ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ ہماری عوام وہ بہت زیادہ کام لوگوں کے دیکھا دیکھی کرتی ہے، خود کتابیں پڑھنا، تحقیق کرنا اور دلائل کا موازنہ کرنا یہ بہت کم لوگوں میں ہمارے معاشرے میں ہے۔ تو اس وجہ سے جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کو دیکھ کے دوسرا شروع کرتا ہے، تیسرا شروع کرتا ہے، جب 10-12 کرنے لگ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، یعنی ایک دلیل ہمارے معاشرے میں یہ ہے برائی کرنے کے لیے بھی کہ یار وہ تو 10 لوگ 15 لوگ وہ تو کر رہے ہیں، ان کو کوئی منع نہیں کر رہا، تو یہ غلط کیسے ہو گیا؟ تو اس طریقے سے میرے بھائی دلیل نہیں بنتی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ ضعیف احادیث ہیں ماہ محرم کے حوالے سے، جن کی بنیاد بنا کر لوگ جو ہیں وہ غلط اعمال کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی یہ بات یاد رکھیں کہ ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جو کہ خلاصتاً اگر میں بات کروں، ضعیف حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، موضوع، منکر، منقطع، مرسل اور بہت ساری اور قسمیں ہیں، لیکن خلاصتاً ساری قسموں کا خلاصہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یعنی جب کسی حدیث کو کہہ دیا جائے نا یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر شیطان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ شیطان کبھی بھی ہمیں آ کر یہ نہیں کہتا نماز چھوڑ دے، کبھی بھی آ کے یہ نہیں کہتا بھائی چل کافر ہو جا، کبھی بھی آ کے یہ نہیں کہتا کہ یہ زکوٰۃ یہاں پہ ادا نہ کر، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں ہماری اچھائی میں ہی کچھ اور اچھائیاں ایڈ کرتا جاتا ہے۔ یعنی ہم ایک اچھائی کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے یار اس کے ساتھ تھوڑا یہ بھی کر لے، یہ بھی اچھائی ہے۔ یعنی اگر آپ فجر کی سنتیں ادا کر رہے ہیں تو وہ کہے گا چل یار 2 رکعتیں اور پڑھ لے، وضو کی پڑھ لے، پھر 2 رکعتیں اور پڑھ لے، کرتا کراتا وہ آگے کئی دفعہ انسان کو نکال دیتا ہے، انسان نیکی میں ہی آگے بڑھ جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بدعات میں چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس لیے یہ اپنا عقیدہ درست کرنا ہے کہ جو کام جتنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں سکھا دیا ہے وہ کام اتنا ویسے ہی ہمیں کرنا ہے، اس میں کمی اور زیادتی نہیں کرنی، یہی اصل دین ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ضعیف احادیث ہمارے معاشرے میں عام ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، تاکہ ہم اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر یا کسی بھی جگہ پہ طریقے سے ہمارے پاس اگر وہ آتی ہیں تو ہم اس کو آگے شیئر نہ کریں اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہمیں بیان کرتا ہے تو ہم اسے سمجھائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ شیطان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محبت میں ہمیں بہت ساری چیزیں دے جاتا ہے، اور ہمارے جو معاشرے میں مسلمان ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ وہ جب ایک بس میں کوئی شخص چڑھتا ہے نا، کہتا ہے یہ وہ سرمہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، ہم آنکھیں بند کر کے خرید لیتے ہیں۔ بھائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سرمہ استعمال کرتے تھے تو ہم اس کی تحقیق تو کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے بھی تھے کہ نہیں۔ کبھی سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے جی یہ وہ سلائی مشین ہے جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلایا کرتی تھی، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے۔ بھائی کبھی تحقیق تو کریں، جنہوں نے تحقیق کی ہے ان کی ہم مانتے نہیں ہیں۔ ایک یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا ایک رسالہ لکھا گیا ہے، تھیسز، اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے، یعنی اس کا موضوع یہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جو باقی ماندہ چیزیں ہیں کیا وہ ثابت ہیں کہ نہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں کسی میوزیم میں یا کسی بھی جگہ پر پڑی ہوئی چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، تلوار یا جوتے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، کیا وہ ثابت ہیں؟ تو انہوں نے اس میں خلاصہ یہ لکھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے کوئی بھی اس وقت ثابت نہیں ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تلوار جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ کوئی ثبوت ہے ہمارے پاس؟ کوئی ثبوت ہوتا نہیں ہے، ہم محبت میں میرے بھائی اس کو شیئر کرتے جاتے ہیں، اور دوسری طرف صحیح تعلیمات جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ یعنی ضعیف احادیث ہم شیئر کرتے ہیں، غلط انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور کئی دفعہ صحیح معلومات رہ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی حدیث جو بیان کی جاتی ہے محرم کے مہینے میں وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جس شخص نے اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر عاشوراء کے دن مال خرچ کیا اور خرچ کرنے میں بہت زیادہ ہاتھ کو کھلا رکھا، وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ تعالیٰ اس کا پورا سال اگلا اس پر بہت زیادہ خرچ کرتا رہے گا، اس کو بہت زیادہ مال عطا کرے گا۔ یہ حدیث من گھڑت ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فی اسنادہ ضعف، اس کی سند میں ضعف ہے، اور اس طریقے سے امام عقیلی اور امام دارقطنی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیر محفوظ، یہ حدیث محفوظ نہیں ہے۔ العلل المتناہیہ جلد نمبر 2 صفحہ 553 پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور امام محمد بن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ الرسالۃ اللطیفہ صفحہ 49 پہ یہ بات لکھتے ہیں لا یحتج بمثلہ النقاد، کہ اس جیسی حدیث سے نقاد محدثین جو ہے وہ حجت نہیں لیتے۔ اور بہت سے محدثین نے جو ہے وہ اس بارے میں لکھا ہے، جس طرح کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاعمالی صفحہ 28 پر لکھا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے الحیثم بن الشداخ، جس کے ضعف پر یعنی ضعیف ہونے پر علماء نے محدثین نے اتفاق کیا۔ اسی طریقے سے دوسری جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص عاشوراء کی رات کو ساری رات جاگا اور اس نے اللہ کی عبادت کی، تو گویا کہ اس نے ایسے اللہ کی عبادت کی جیسے کہ ساتوں آسمانوں والے عبادت کرتے ہیں، یعنی جیسے فرشتے عبادت کرتے ہیں، گویا کہ اس نے ایسے عبادت کر دی۔ اور جس شخص نے 4 رکعتیں پڑھی، ہر رکعت میں الحمدللہ پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، تو یہ عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے پچھلے اور 50 سال کے اگلے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ملائے اعلیٰ میں 1000 نور کے یعنی روشنی کے ممبر بنائے گا۔ اور جس نے اس رات میں کسی کو پانی پلایا، گویا کہ اس نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موضوعات میں جلد نمبر 2 صفحہ 568 پر کہتے ہیں لا یشک عاقل فی وضعہ، کوئی بھی عاقل عقل مند شخص اس کے موضوع ہونے پر شک نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العالی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 93 پر بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے۔ اسی طریقے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو موضوع قرار دیا۔ تو یہ حدیث بھی من گھڑت ہے۔ تیسری حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عاشوراء کے دن ظہر اور عصر کے درمیانی جو وقت ہے اس میں 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، 4 نفل پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 1 مرتبہ، اور 10 مرتبہ جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے بلکہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور معوذتین پڑھنی ہے، یعنی معوذتین سے مراد آخری جو 2 کل ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ اس میں جو ہے وہ 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو جب یہ اس طریقے سے نماز پڑھ کے کوئی شخص سلام پھیرے گا تو اس کے لیے 70 فرشتے جو ہیں وہ استغفار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں ایک روشن اور سفید جو ہے وہ اس کا خیمہ بنائے گا، اس کا گھر ہوگا، اس گھر کے اندر کا حصہ جو ہے وہ سبز ہوگا، اور اس دن میں یعنی عاشوراء کے دن میں گھر والوں پر جو وسعت کرے گا اس کے لیے جو ہے وہ اس دنیا کی مثل 3 دنیا، یعنی آپ اس پوری دنیا کو اکٹھا کر لیں جیسی 3 دنیا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا جو ہے وہ عطا کرے گا۔ یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو الفوائد المجموعہ صفحہ 47 پر موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ثابت ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، اس میں جلد نمبر 1 صفحہ 474 پر انہوں نے اس کو موضوع قرار دیا، اور بھی بہت سے علماء کرام نے اس کو موضوع قرار دیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ عاشوراء کے دن علیحدہ سے کوئی بھی کسی بھی وقت 4 اگر رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے، امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جو ہے وہ کہا ہے کہ لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 312 پر۔ 5ویں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ 6 رکعتیں ادا کرنی ہیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورۃ الشمس پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھنی ہے، اور تیسری میں اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورت پڑھنی ہے، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور 5ویں رکعت میں سورہ فلق، اور 6ٹھی رکعت میں سورۃ الناس پڑھنی ہے، اور سلام کرنے کے بعد بھی 2 رکعتیں اور پڑھنی ہیں، اس میں قل یا ایھا الکافرون 7 مرتبہ یہ جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے۔ ایک پوری لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے جو ہے الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ جلد نمبر 1 صفحہ 110 کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 6ٹھی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جس نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے، اور جس نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 فرشتوں کا ثواب دیتا ہے، اور جس نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو
60 سالوں کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، اور جس نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اللہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ جس نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اللہ اس کو 7 آسمان اور اس میں جو فرشتے ہیں ان کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے پوری ایک لمبی حدیث ہے، یہ اس طرح کی حدیث بھی ثابت نہیں ہے، یہ بھی من گھڑت ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی موضوعات میں جلد نمبر 2 صفحہ 570 پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں موضوع بلا شکن، بغیر کسی شک کے یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے۔ اسی طریقے سے تنزیہ الشریعہ المرفوعہ عن الاخبار الشنیعہ والموضوعہ امام کنانی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 149 پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جو جانور ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ جو جانور ہیں وہ بھی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی جانور بھی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ عجیب سی یہ بات ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا علماء کرام یعنی محدثین نے موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ تنزیہ الشریعہ امام کنانی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 156 ہے، اور اسی طریقے سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ جلد نمبر 1 صفحہ 98 پر یہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جو ہے وہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن جو شخص غسل کر لے تو وہ بیماری کے یعنی موت کے علاوہ اسے کوئی بیماری اور نہیں لگ سکتی، یعنی موت ہی آئے گی ڈائریکٹ، اس سے پہلے وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ ومن اکتحل بالاسمد، اور جس نے اسمد نامی سرما ڈال لیا یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن اس کی آنکھیں کبھی بھی خراب نہیں ہوں گی۔ اور جس نے مسکین ایسے گھر میں کھانا بھیجا یا ایسے گھر والوں کو کھانا کھلایا جس میں مساکین رہتے ہیں عاشوراء کے دن، تو وہ پل صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے کہ ایک بہت تیز بجلی گزرتی ہے۔ اور جس نے عاشوراء کے دن کسی مریض کی عیادت کی تو گویا کہ اس نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی عیادت کر لی۔ یہ بھی موضوع اور من گھڑت ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موضوعات میں جلد 2 صفحہ 568 پہ کہتے ہیں لا یشک عاقل فی وضعہ، کوئی عاقل اس کے موضوع ہونے پر شک نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے الفوائد الموضوعہ جلد صفحہ نمبر 75 پہ اس کو موضوع کہا گیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تحفۃ الکریمہ، اس میں صفحہ 90 پر اس کو من گھڑت کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث یہ ہے کہ جو شخص بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے عاشوراء کے دن روتا ہے، یعنی اس پر آنسو بہاتا ہے اور غم کا اظہار کرتا ہے، تو وہ اللہ کان یوم القیامت مع اولی العزم من الرسل، تو قیامت کے دن جو بہت پکے عزم والے یقین والے رسول ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حکم لگایا لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے۔ الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 440 پر یہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو، جو سب سے پہلے قلم پیدا کی تھی، اس کو بھی عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کے دن پیدا کیا تھا، اور لوح محفوظ جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو پیدا کیا تھا، اور جبریل علیہ السلام کو بھی 10 محرم کے دن پیدا کیا گیا، فرشتوں کو بھی 10 محرم کے دن پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو بھی عاشوراء کے دن پیدا کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کو نجات بھی 10 محرم کو دی، ان کو پیدا بھی 10 محرم کو کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی جب ان کو ذبح کیا جا رہا تھا، وہ بھی 10 محرم کو ہوا۔ اسی طریقے سے اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کو، کہ ادریس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بھی 10 محرم کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ عاشوراء کے دن قبول کی، داؤد علیہ السلام کی گناہ کو بھی عاشوراء کے دن جو ہے معاف کیا گیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے اور انبیاء کے سارے ایک لمبی لسٹ ہے، حالانکہ ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس کو بھی امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موضوعات میں جلد 2 صفحہ 568 پر موضوع قرار دیا۔ امام بحقی رحمۃ اللہ نے فضائل الاوقات صفحہ 105 پر کہا ہے منکر وفی متنہ ما لا یستقیم، اور اس کے متن میں ایسی ایسی باتیں ہیں جو کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ المجروحین میں کہتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ 324 پہ باطل لا اصل لہ، یہ باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس شخص نے جو ہے وہ عاشوراء کے، یعنی اس میں کچھ مزید باتیں ہیں جو پچھلی حدیث میں تھی، اس کے ساتھ ہی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ پر بلند ہو گئی تھی، وہ بھی جو ہے وہ عاشوراء کے دن ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے بھی اس دن عاشوراء کے دن روزہ رکھا، اور جو بھی ان کے ساتھ جانور تھے اور چوپائے تھے انہوں نے بھی فصام و شکرن للہ، انہوں نے بھی اللہ کے لیے شکر ادا کرنے کے لیے جانوروں نے بھی روزہ رکھا۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شریعت انسانوں کے لیے تو ہے ہی ہے، ساتھ جانوروں کے لیے بھی ہے۔
ٹھیک ہے میرے بھائی، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور یہ بھی من گھڑت ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ مجموع الزوائد میں جلد نمبر 3 صفحہ 191 پر کہتے ہیں کہ اس میں عبد الغفور نامی بندہ ہے جو متروک ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں جلد نمبر 3 صفحہ 1392 نمبر روایت ہے، اس میں منکر اس کو کہتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیفہ میں صفحہ یعنی حدیث نمبر 5413 پر اس کو موضوع قرار دیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ البکاء یوم عاشوراء نور تام یوم القیامہ، عاشوراء کے دن کثرت سے رونا یہ قیامت کے دن مکمل نور ہوگا، یعنی انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جائے گا۔ یہ حدیث بھی موضوع اور من گھڑت ہے، اس کو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد المجموعہ صفحہ 440 پر موضوع اور من گھڑت قرار دیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس شخص نے محرم کے شروع میں 9 دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ رہائش گاہ بنا دے گا جنت میں، جو کہ یعنی اتنی رہائشیں بن جائیں گی کہ ہر رہائش 1 میل کے فاصلے پر ہوگی۔ یہ بھی موضوع اور من گھڑت ہے، جو کہ تنزیہ الشریعہ المرفوعہ امام کنانی رحمۃ اللہ علیہ کے جلد نمبر 2 صفحہ 148 پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور اسی طریقے سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الفوائد المجموعہ میں اس کو موضوع قرار دیا جلد نمبر 1 صفحہ 281 پر، اور اسی طریقے سے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو موضوع قرار دیا الموضوعات میں جلد نمبر 2 صفحہ 199 پر۔ تو ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور اس طرح کی جو ضعیف اور من گھڑت روایات ہیں ان کو لوگوں تک یہ کہہ کر پہنچانا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی روایت آپ کے سامنے آ جائے یا ایسی کوئی بات آپ کے سامنے آ جائے اسے کبھی شیئر نہ کریں۔ محرم کے حوالے سے صرف 2 چیزیں، ایک محرم حرمت والا مہینہ ہے، دوسرا اس میں عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کوئی حدیث اس کی فضیلت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔